جو ملا یعقوب ہے وہ اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتا حقانی گروپ کو، اور اس وجہ سے کہ حقانی گروپ جو ہے وہ پاکستان کے بہت قریب ہے. قندھار کی لیڈرشپ ہے جی ان میں بہت زیادہ ہاؤس پڑ گیا ہے جلد از جلد مالدار بننے کا. اب ہندوستان تو ایسے موقع کو تلاش کر رہا تھا کہ کس طریقے سے بھی ہو کہ طالبان لیڈر کو کسی طریقے سے ورغلایا جائے اور اپنے طرف ان کو کیا جائے. جنرل دوستم کو میں 6 دفعہ پاکستان لایا، پھر بے نظیر صاحبہ سے اس کی کئی مرتبہ میٹنگز کروائیں، پھر بے نظیر صاحبہ نے اس کو جنرل دوستم کو E7 میں ایک گھر بھی دے دیا. ملا عمر بذات خود بڑا ایک نیک آدمی تھا، مضبوط ایمان کا آدمی تھا اور پاکستان سے بہت محبت کرتا تھا. پاکستان کا تھا اس لیے پاکستان سے محبت کرتا تھا. فیملی بھی ادھر تھی اور اس کو پتہ تھا کہ ان کو وہاں تک پہنچانے میں پاکستان کا کافی ہاتھ تھا. ان سے کہا گیا کہ آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کریں ورنہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مشرف کہ اپنے ہی فیصلے ہوتے تھے، اس نے کون سا کبھی کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا ہوا ہے یا کبھی کوئی اپنے ملک کے انٹرسٹ کو فالو کیا ہوا. جب بھی ہماری کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے ہم افغان باشندوں کو اٹھا کے سرحد کے باہر پھینک دیتے ہیں. کابل کے لوگوں کو یہی شکایت ہے کہ یہ جو طالبان آگے ہیں ان کے اوپر یہ پاکستانی. میں پوسٹ طالبان پیریڈ میں قندھار میں کونسل جنرل تھا، جی. کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا، اچھا. نہ ہمارا IB کا، نہ ISI کا، نہ فارن آفس کا. یہ ان ٹاکس کے بعد جو بیچنگ میں ہو گئی ہیں طالبان TTP کے خلاف، انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا، کافی ان کے لوگوں کو قید بھی کیا ہوا ہے. اٹ از اے ڈبل سورڈ ویپن which the Indians have been using against the Taliban. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پوڈ کاسٹ کے جو مہمان ہیں وہ ہیں عمر خان علی شیر زئی صاحب. سفارتکار رہ چکے ہیں، سفیر رہ چکے ہیں، انفیکٹ اگر میں کہوں مختلف ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں، اور جو ممالک جہاں پر انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان میں اگر میں چند ایک ممالک کا نام لوں تو افغانستان، سعودی عرب، UAE کے ممالک جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو جی، آئی ایم ویری گریٹفل. سر یہ جو ہم نے بات کی ہے کہ افغانستان کی، اگر میں افغانستان سے ہی شروع کروں آپ کے تجربے کو دیکھتے ہوئے، تو ریسنٹ جو 2-3 ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہمارا ایک وفد جو ہے وہ گیا افغانستان، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ گئے افغانستان ایک وفد لے کر. پھر اس کے بعد ایک ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہوئی ہے کہ چائنا میں سیف علی کی ایک ملاقات ہوئی ہے، وفود کا تبادلہ ہوا ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. کافی عرصے سے افغانستان کے طالبان کے کچھ اپنے پاکستان سے گلے شکوے وغیرہ تھے. کچھ پاکستان کے طالبان سے گلے شکوے تھے. تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہندوستان لے رہا تھا، لیکن الحمدللہ کہ گڈ سینس ہیز پریویلڈ، اور اب جو ہے دونوں ملکوں نے یہ اس چیز کا ادراک کر لیا کہ نہیں، ہمارا فائدہ دونوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد میں. تو اسی سلسلے میں جو پاکستان نے انیشیٹو لے لیا، جیسے آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کے وفد گئے، پھر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر گئے ادھر، اور اس کے بعد جو ہے یہ سیف علی کے مذاکرات چائنا نے کروائے. تو یہ بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی، اس لیے کہ میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ ایسے تعلقات استوار کرنے چاہیے
کہ ہم اپنے دشمن ہندوستان کو ادھر سپیس نہ دیں. اچھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے افغانستان میں کافی عرصے سے ان کے میڈیا کے اوپر بہت بڑا کام کیا ہے، جس سے وہاں کے لوگوں کے ذہنیں جو ہیں وہ اینٹی پاکستان فیلنگز وہاں ڈیولپ ہو گئیں. اور یقینی بات ہے کہ جب عوام کی فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو وہ پھر نفرت شروع ہو جاتی ہے. اگرچہ پاکستان نے جتنی افغانستان کی مدد کی، یعنی جب سے رشین انٹرونشن افغانستان سے ہو گیا تھا، 50 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو پاکستان نے ریفیوج دے دیا اور ان کو ایسے رکھا جیسے انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے. تو ان کو بہت زیادہ پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چونکہ کافی عرصے سے ہندوستان ان کے دماغ پہ کام کر رہا تھا، یعنی ان کے میڈیا کو چلا رہا تھا، اور میڈیا کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو پائزن کرا رہا تھا. تو اس وجہ سے افغانستان جو ہے جب پاکستان سے ان کے گلے شکوے زیادہ ہو گئے تو انہوں نے ہندوستان کی طرف رجوع کر دیا، اور ہندوستان نے فوراً اس سپیس کو بھرنے کی کوشش شروع کی. صحیح. اور آپ کو پتہ ہوگا جیسے کہ رپورٹس میں ہیں کہ کچھ افغان طالبان کے لیڈرز ہندوستان گئے بھی، کوئی صحت کے بہانے، کسی دوسرے کے بہانے، لیکن دراصل حقیقت یہ تھی کہ وہ وہاں کے حکومت کے ساتھ پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ کینسر والا معاملہ ٹھیک نہیں تھا کہ ان کو کینسر ہو گیا اور وہ علاج کے لیے گئے؟ کافی ساری باتیں کچھ اور ہوتی کچھ اور ہیں، لیکن بتائے کچھ اور جاتے ہیں. اچھا. تو دراصل وہ پاکستان کے اگینسٹ وہاں پہ ایک کچڑی پک رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے جب افغانستان کے اندر وہ جو طالبان ٹیررسٹ تھے ان کے اوپر حملہ کیا ہوا تھا، جی، تو اس کو ہندوستان کی میڈیا نے بڑا اچھال کے رکھ دیا. جی. یعنی جتنی بھی ہندوستان سے ہو سکا تو اینٹی پاکستان فیلنگز انہوں نے وہاں پہ پھیلا دی. صحیح. جس کی وجہ سے پھر طالبان جو ہیں وہ ان کے کچھ لوگ جو کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ناقابل اندیش لوگ تھے، جن کو شاید پاکستان اور افغانستان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا صحیح علم نہیں تھا. جی. تو وہ ہندوستان کی طرف گئے اور ہندوستان سے مدد لینے کی کوشش میں لگے رہے. تو الحمدللہ کہ چائنا نے بھی اس کا ادراک کر لیا، اور پاکستان نے تو پہلے سے ہی ادراک کیا ہوا تھا کہ ہمیں ہمسایوں کی طرح اور بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے. صحیح. تو اس لحاظ سے یہ جو خاص کر جو سفری کے مذاکرات ہو گئے، اور میں یہاں پہ فل کریڈٹ دوں گا اسحاق ڈار صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لے لیا کہ خود پہلے چلے گئے افغانستان ایک وفد کے ساتھ. اس سے پہلے جو ہمارے افغانستان کے لیے ایڈوائزر ہے اس کے ساتھ بھی وفد گیا، اور پھر یہ سفری کے مذاکرات میں بھی وہ خود چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ جو کہا کہ کچھ ناعاقبت اندیش کا لفظ آپ نے استعمال کیا، ایک ظاہر ہے طالبان کے اندر بھی ایک گروپنگ ہے. انفیکٹ اگر میں افغان عبوری حکومت کا لفظ استعمال کروں تو میرا خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. ان کے اندر بھی ہم نے سنا کہ گروپنگ ہے. قندھار گروپ جو ہے وہ پاکستان کو پسند نہیں کرتا. کابل کے جو لوگ ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ ذرا اچھے تعلقات ہیں. کیا آپ تو خود قندھار کے کونسل جنرل بھی رہے ہیں، وہ میں آؤں گی اس کے اوپر، وہ آپ سے کسے بھی میں نے سننے ہیں، لیکن ابھی میں ذرا تھوڑا سا دیر اس کے اوپر رہنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی اتنی ڈویژن ہے؟ یقیناً یہ اصل میں دو گروپ ہیں. ایک حقانی
جی نیٹ ورک ہے جو کہ پاکستان لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے. اور سر آپ کو تو پتا ہوگا, لوگوں کی مت بتائے نا, آپ دوسرا نہیں بتائے. دوسرا جو ہے یہ جو ملا عمر کا بیٹا جس گروپ کو ہیڈ کر رہا ہے, یعقوب, مولانا یعقوب, وہ گروپ ہے. ان کے درمیان کچھ مسئلے مسائل ضرور موجود ہیں. اچھا. جو ملا یعقوب ہے وہ اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتا حقانی گروپ کو, اور اس وجہ سے کہ حقانی گروپ جو ہے وہ پاکستان کے بہت قریب ہے, تو انڈائریکٹلی وہ پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. تو انڈائریکٹلی پھر وہ پاکستان کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتا. لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کو ٹوٹلی نگلیکٹ کر دیتے ہیں تو ان کا دانا پانی بند ہو جاتا ہے. اچھا. ان کے لیے پھر راستے بند ہو جاتے ہیں اور ان کے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. دانا پانی سے آپ کی مراد تجارت ہے؟ تجارت. ٹھیک. لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, سرٹنلی ان کو لینڈ روٹس چاہیے, سی روٹس چاہیے, لیکن افغانستان لینڈ لاکڈ کنٹری ہے. اگر وہ ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان کے تھرو کرنا چاہیں تو وہ ذرا ان کو بہت زیادہ ایکسپینسو بھی پڑتا ہے, اور پھر وہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں. جی. ویریس پاکستان نے جو بھی کیا ہے افغانستان کے لیے بغیر کسی کنڈیشن کے کیا ہوا ہے. صحیح. تو اس چیز کا بھی ان کو, جب انہوں نے پاکستان کے خلاف ذرا کارروائیاں شروع کی تھرو TTP, تو اس کا ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں, پاکستان کے بغیر ہمارا رہنا بڑا مشکل ہے. اچھا. تو یہ ان کی مجبوری بھی بن گئی ہے. آپ کو لگتا ہے ریئلائزیشن ہو گئی ہے؟ ریئلائز ضرور ہو گئی ہے. ان کے وہاں کے عوام کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ چونکہ وہ عوام کے بغیر تو کوئی حکومت رہ نہیں سکتی. جی. تو عوام کو اتنی تکلیفیں ہو گئیں اس دوران میں, جب سے انہوں نے پاکستان کے خلاف کے ساتھ یہ ٹینشن شروع ہو گیا کہ TTP کے لوگوں کو بھیج کے ادھر یہاں ہمارے جو ہے نا سیکیورٹی فورسز اور ہمارے سویلینس ٹارگٹس کو وہ اٹیک کرتے رہے. ٹھیک. یقیناً پاکستان کو بھی اپنے سیلف ڈیفenس میں کچھ کارروائی تو کرنی پڑتی تھی. صحیح. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ یار ہم غلطی کر رہے ہیں. سر, آپ نے ملا عمر صاحب کے بیٹے ملا یعقوب کا ذکر کیا. آپ نے تو قندھار میں بڑا وقت گزارا ہے, اور ملا عمر سے آپ کی کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, بلکہ وہ اس پہ بھی میں آؤں گی کہ تورا بورا سے پہلے جو آپ کو ہی بھیجا گیا تھا کہ ان سے بات کریں اسامہ بن لادن کے حوالے سے. سوال ابھی فی الحال میرا یہ ہے کہ مطلب پاکستان کے کلوز ہی سمجھا جاتا تھا نا, بلکہ ملا عمر صاحب کو تو پاکستان کے ساتھ ہی سمجھا جاتا تھا. بہرحال میں کیا لفظ استعمال کروں, لیکن ان کا بیٹا ایک دم ہمارے مخالف ہو جاتا ہے. یہ کیا ایسی تبدیلیاں آئی ہیں؟ ہماری غلطیاں ہیں یا ان کو افغانستان انڈیا کی اتنی آشیرواد تو نہیں ہو سکتی نا کہ آپ ایک دم سے اپنا مائنڈ سیٹ ہی چینج کر لیں؟ اصل میں وہاں کے جو قندھار کی لیڈرشپ ہے جی, ان میں بہت زیادہ ہاؤس پڑ گیا ہے جلد از جلد مالدار بننے کا. اب ہندوستان تو ایسے موقع کو تلاش کر رہا تھا کہ کس طریقے سے بھی ہو کہ طالبان لیڈر کو کسی طریقے سے ورغلایا جائے اور اپنے طرف ان کو کیا جائے. تو ان کی ایفرٹس کچھ حد تک تو کامیاب بھی ہو گئیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر جو TTP کو انہوں نے فری ہینڈ دے دیا, بلکہ ایون سم آف دی طالبان armed soldiers also attacked the Pakistani check posts. افغان آرم فورسز. جی. تو جس کا ہمیشہ پاکستان نے بڑا بہادری سے جواب دیا ہے, اور ان کے عزائم کو الحمدللہ پاکستان
کہ بہادر افواج نے بالکل ناکام کر دیا ہے، ہم۔ بٹ نن دی لیس انہوں نے اپنی طرف سے پاکستان پر چڑھائی کی کوششیں کیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ افغان طالبان کے جو قندھار گروپ ہے اس کی آشیرواد سے ہی سب کچھ کر رہی تھی؟ ایبسلیوٹلی، ایبسلیوٹلی۔ اچھا، ان کے بغیر، میں طالبان کے سسٹم کو جانتا ہوں کہ ان کے آشیرواد کے بغیر وہاں کوئی پرندہ بھی ہل نہیں سکتا۔ اچھا، اتنی اسٹرانگ ان کی کنٹرول سسٹم ہے اور اتنی اسٹرانگ پنشمنٹس ہیں کہ ان کے آشیرواد کے بغیر طالبان کیا کوئی بھی شخص وہاں ہل بھی نہیں سکتا۔ ویسے آپ نے یہ بات بھی بڑی عجیب کی کہ ان کو دولت کی ہوس پیدا ہو گئی ہے۔ وہ یقیناً۔ لوگ جو اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو خلیفہ دوم حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں بھی ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اور وہ ریاست مدینہ والوں نے جو ماشاءاللہ کارنامے پاکستان کے اندر دکھائے ہیں، میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جتنی کرپشن عمران خان اینڈ کمپنی نے کیے ہیں، پاکستان کی کسی بھی دوسرے حکمران نے اتنی کرپشن نہیں کی۔ انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے، اور یہ بات کر رہے تھے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، جن کی وجہ سے آج کل عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے۔ تو آپ کو تو اسی طرح ہر جگہ بات تو کرتے ہیں ریاست مدینہ کے، لیکن ہاؤس ہوتا ہے دنیا کا، تو ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ اچھا، ویسے مطلب جو افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی رجیم چینج کی، اور جو کچھ ہم نے دیکھا اور لوگ جس طرح سے آئے، تو تصور تو یہاں بیٹھے ہوئے جو ہمارے، مطلب میں پختونخوا سے تعلق رکھتی ہوں، پختونخوا کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا اصل اسلامی نظام تو وہاں آ گیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک ملا عمر زندہ تھا، اس وقت جس طریقے سے وہ حکومت چلا رہا تھا وہ ایک صحیح اسلامی طریقہ تھا۔ اچھا، لیکن اب جو اس طرف اس وقت جو لوگ آ گئے ہیں، ان کا طرز حکمرانی وہ نہیں ہے جو ملا عمر کا تھا۔ اچھا، یہ بھی دنیا کے رنگ میں رنگ گئے ہیں۔ اچھا، جی، اچھا، اب یہ جو چین کی آپ نے کہا کہ چین نے بڑا پازیٹیو رول جو ہے ادا کیا ہے، چین نے بڑی سخت ایک قسم کی بٹوین دا لائن دھمکی بھی دی ہے کہ وہ جو ایک وعدہ ہوا ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ کسی اور پڑوسی ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ دھمکی کہیں یا بات کارگر ثابت ہوگی، سدھر جائیں گے وہ؟ یقیناً دیکھو اب افغانستان پریزنٹلی بالکل آئسولیٹڈ ہے۔ صرف چین جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، آئل اینڈ گیس ڈیولپ کر رہا ہے، اور کافی انہوں نے وہاں پہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں جو کہ افغانستان کی اشد ضرورت ہے۔ صحیح، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بھی وہ ہے کہ جو چائنیز پہ اٹیک ہو رہے ہیں ان میں یا تو طالبان انوالو ہوتے ہیں یا پھر بی ایل بی والے جو لوگ ہیں، بی ایل اے والے، وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اور ان دونوں کی جو وہ ہے سرچشمہ، وہ افغانستان ہی سے ملتے ہیں کہ اگر ہندوستان والی بھی ان کی وہ کرتے تھے تو وہ افغانستان میں سے ہو کے کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو پاکستان میں بھی اپنے پروجیکٹس جاری رکھنے کے لیے، اور ان کے اندر بھی جو پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں، انویسٹمنٹ شروع کی ہوئی ہے، اور باقی جو وہ دنیا کے سامنے ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے
चाइना का एक बड़ा होल्ड है अफगानिस्तान के ऊपर। अभी सी पैक की भी बात हो रही है ना जी, कि जी, उसमें भी उनको शामिल करें, तो जी, मेरा ख्याल में ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। हमारा तो एक ख्वाब है कि हम पेशावर से या पाकिस्तान के किसी शहर में से ट्रेन में बैठे और फिर ये अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया चलते हुए हम यूरोप पहुंच जाए, है नहीं ऐसा? इंशाल्लाह ये अनकरीब अल्लाह ने चाहा तो ये ख्वाब शर्मिंद तामीर हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा, आपको लगता है? इंशाल्लाह ये मेरा जो सुपर 100%। पावर्स इस सरजमीन को बैटल फील्ड बनाए हुए हैं, आपको लगता है कि ये ज़रा कम होगा? वो इस वजह से कम होगा कि देखो यहाँ पे जो मेन स्टेक था वो रशिया का था, जी लेकिन रशिया को अब रियलाइज़ हुआ है कि चूंकि ये सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग मुल्क बन गए हैं जी और कोई भी मुल्क अब रशिया के साथ मिलना नहीं चाहता, हर एक की अपनी अपनी हुकूमत बन गई है। जी तो रशिया के जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम था वो चीज़ तो ख़त्म हो गई कि वो वार्म वाटर तक पहुंचना चाहते थे। जी तो रशिया का इंटरेस्ट अब वो जो उसके करीब यूक्रेन वगैरह हैं वो उस वहाँ तक महदूद रह गया। वैसे भी रशियन के पॉपुलेशन के मुकाबले में उनकी जो टेरिटरी है बहुत ज़्यादा है, जी तो उनको कोई मज़ीद ज़रूरत है नहीं। तो रशिया अब इंटरेस्ट लेना छोड़ गया है। अमेरिका तो कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका मेरा ख्याल नहीं है कि इस इलाके में कामयाब होगा, इसलिए कि यहाँ पे अब चाइना जिस तरीके से आया हुआ है वो अमेरिका को स्पेस नहीं देगा। और हम पाकिस्तान को तो ऑलरेडी देखो अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ा सपोर्टर आपका है वो तो चाइना ही है। अभी लेकिन हमारा झुकाव तो हमेशा अमेरिका की तरफ रहा है। बात यह है कि वक्त हमने उनकी जंगें लड़ ली यहाँ पे। बस वो तो देखो वक्त के साथ साथ मुल्क की पॉलिसियाँ भी बदलती रहती हैं और हुक्मरानों के साथ ही फिर मुल्क की पॉलिसी, ट्रंप की अलग पॉलिसी थी, बाइडेन की अलग पॉलिसी थी। तो आपको लगता है कि पॉलिसियों में तब्दीली आ रही है? अच्छा, बहुत अच्छी तब्दीली आई हुई है और मैं कहता हूँ इसी पॉलिसियों की तब्दीली की वजह है कि चाइना आपका भरपूर साथ दे रहा है, सही, टर्की आपका भरपूर साथ दे रहा है, यहाँ तक कि ताजिकिस्तान और अज़रबैजान जैसे मुल्क भी डायरेक्ट आपको जहाज भी भेजते हैं और आपकी मदद भी कर रहे हैं। सही। ये हमारी, बल्कि ट्रंप जो कि शायद हमारा कभी फ़ोन सुनने भी गवारा नहीं करता था, अब पाकिस्तान की तारीफ़ें करने से बात नहीं आता हर वक्त। ठीक है। अच्छा, वापस आ जाते हैं अफ़गानिस्तान के ज़रा थोड़ा सा। मुझे याद है कि आप DG पॉलिसी एंड प्लानिंग भी रहे हैं। जी। अच्छा, हम बहुत सारे लोगों को से जब अपनी पॉडकास्ट में बात करते हैं तो वो अक्सर ये जब अफ़गानिस्तान की इनफैक्ट बात आती है तो वो अक्सर हमारे लोग कहते हैं, हमारे सियासतदान भी कहते हैं कि क्या अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी कोई पॉलिसी है भी सही या नहीं। आज आप आ गए, हमें बता दें, आपने तो एक पूरा लंबा अरसा गुजारा है इस दश्त में, बल्कि तो क्या वाकई अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी कोई पॉलिसी नहीं है? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो भी हुक्मरान आया उसने अपने दिमाग के मुताबिक अफ़गानिस्तान के साथ खेलने की कोशिश की। अच्छा। ग्राउंड रियलिटीज़ को किसी ने नहीं देखा, अपने नेशनल इंटरेस्ट को किसी ने नहीं देखा। फिर हमने कभी भी अफ़गानियों के साथ एक बराबरी के बुनियाद पर बैठकर उनसे ये सारी चीज़ों को हमने कभी सीरियसली टेकअप किया नहीं। हमने बहुत कुर्बानी दी, पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानी अफ़गानिस्तान के लिए दी है शायद दुनिया में कोई भी इसका मिसाल नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ आवर फॉल्टी पॉलिसीज़ हम वो मकासद हासिल न कर सके जो हमें हासिल करने चाहिए थे।
ہم افغانستان کے لوگوں کے دماغ میں وہ تبدیلی نہیں لا سکے جو کہ ہمیں لانی چاہیے تھی. نہیں تو آپ اس سیکشن کے ہیڈ تھے تو کیا وجہ کیا تھی؟ پالیسی تو آپ نے بنانی تھی نا سر. بات یہ ہے کہ دیکھو ڈی جی ایک چھوٹا سا آدمی ہوتا ہے, وہ تو اپنے پروپوزلز وغیرہ دے سکتا ہے, اپنے وہ دے سکتا ہے, لیکن آگے چل کے وہ مختلف سٹیجز سے گزرتا ہے. ڈی جی سے اوپر ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے, ایڈیشنل سیکرٹری اوپر فورن سیکرٹری ہوتا ہے, فورن سیکرٹری کے اوپر پھر پرائم منسٹر ہوتا ہے, یا پھر ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ افغانستان کو ڈیل کرتے ہیں ان کا بہت بڑا سے ہوتا ہے افغانستان کے افیئرس میں. تو سم ہاؤ اور دا ادر اٹ کوڈ ناٹ کلک پراپرلی. افغانستان کی ہی بات کریں تو آپ نے کہا کہ اس کی ساورنٹی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ بھی ایک ملک ہے, بلکہ میں کہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا, چلیں آپ اپنے الفاظ خود بولیے گا, کچھ لوگوں نے کہنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس کو ایسے سمجھا جیسے وہ ہمارا 5واں صوبہ ہے, بنانے کی کوشش کی یا خیال میں ہمارے تھا. ایسے تو نہیں ہے نا, وہ تو ایک ملک ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, افغانستان ایک ساورن ملک ہے اور ہمیں اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. بٹ انفارچونیٹلی کافی عرصہ پہلے سے یہ فالٹ آ رہی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر کبھی بات نہیں کی. کیوں؟ اب کیوں کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے, میں اتنا امپورٹنٹ آدمی نہیں ہوں. یہ کیوں کا جواب سر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوئی. ان لوگوں کے ساتھ ہے جو وقت کے حکمران رہے تھے, اور وہ جو سر ڈی جی پلاننگ آپ تھے, پالیسی ہرات میں آپ بیٹھے تھے, قندھار میں آپ بیٹھے تھے, میں سعودی عرب میں آپ بیٹھے تھے, میں قندھار میں رہا ہوں, اور میں مزار شریف میں سوری, تو میں جہاں بھی رہا ہوں جو بھی گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہوتے تھے ہم اس کو فالو کرتے تھے, اور پاکستان کے انٹرسٹ کو ادھر پرسو کر رہے تھے. الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ جب میں کونسل جنرل چلا گیا مزار شریف 93 میں, تو اس وقت جتنا بھی ناردرن افغانستان تھا وہ پاکستان کا ڈیڈلی اگینسٹ تھا. اس وقت جنرل دوستم ادھر حکمران تھا. جب میں چلا گیا تو ہمارے جو کونسل جنرل تھے ادھر, وہ اور ہمارا سٹاف کونسلیٹ کے کمپاؤنڈ سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے. ان کو اتنا خوف تھا کہ یہ افغانی ہمیں ماریں گے. اور ہندوستان نے ادھر اتنا کام کیا ہوا تھا, لوگوں کا ذہن اتنا خراب کیا ہوا تھا تھرو میڈیا کہ وہ پاکستانیوں سے بہت سخت نفرت کرتے تھے. خصوصاً جب لوگ اردو میں بات کرتے ہیں تو ویسے بھی افغانستانیوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کانسپیریسی کر رہے ہیں یا کوئی یہ ہمارے خلاف. اور یہ ان کی ایک سائیکی ہے. ہم نے اس فیلنگ کو ختم کرنے کی وہ کوشش نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے. اچھا, باقی جو ہمارے آپ نے اپنی سطح پر تو کوشش کی نا, جنرل دوستم کو دوست بنا لیا. جنرل دوستم کو میں 6 دفعہ پاکستان لایا, پھر بے نظیر صاحبہ سے اس کی کئی مرتبہ میٹنگز کروائیں, پھر بے نظیر صاحبہ نے اس کو جنرل دوستم کو E7 میں ایک گھر بھی دے دیا. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں ادھر تھا تو سارے ناردرن افغانستان میں فرام ون اینڈ ٹو دی ادر ایکسیپٹ پنجشیر ویلی کوئی پاکستان کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا تھا. اچھا, پنجشیر اور میں اسی طرح پنجشیر میں جو شیر پنجشیر ہوتا تھا جو کہ فرینچیز نے پالا ہوا تھا, احمد شاہ مسعود, جی وہ وہاں سے وہ پریشس سٹونز وغیرہ کا ان کا وہ تھا, تو وہ اس کی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری حمایت کرتے تھے. اور وہ رائٹ فرام بگننگ, آل دو پاکستان نے اس کی بھی بہت بڑی مدد کی تھی, لیکن ذرا وہ نمک حرام قسم کا آدمی تھا, اس نے پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کیا. تو وہ وہاں وہ پاکستان کی مخالفت کرتا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب ناردرن الائنس بن گیا تھا تو اس میں بھی انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا, اور وہ پاکستان کے ڈیڈلی اگینسٹ تھے. اچھا, تو
آپ نے ماحول کو کافی پھر بہتر کر لیا. الحمدللہ کافی مجھے محنت کرنی پڑی، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسی ہوا کہ ایک پروفیسر نے جو وہاں میڈیکل کالج ہے جی اس میں ایک پروفیسر نے پاکستان کے خلاف بات کی. جی وہاں جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے مجھے رپورٹ کر دیا. تو میں نے جنرل دوستوں کو فون کر کے میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میرا بھائی ہے اور آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن آپ پروفیسر نے پاکستان کے خلاف بات کی. اس پروفیسر کو مجھے کہا کہ آپ آ جائیں، میں ابھی اس کو ہتھکڑیوں سمیت آپ کے سامنے پیش کرتا. اس کو ہتھکڑیاں پہنا کے لایا گیا اور اس کو جنرل دوستم نے قسم کھائی کہ جب تک پاکستان کا کونسل جنرل نہ کہے تم مر بھی جاؤ نا میں آپ کو جیل سے نہیں نکالوں. اچھا. تو پھر وہ 2 ہفتے جیل میں رہا. اس کے بعد اس کی بیوی بچے وغیرہ میرے پاس آ گئے، گریہ اور زاری کرتے رہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے. پھر میں نے ان کو کہا کہ معاف کر لو، جنرل دوستوں کو کہا کہ بس ہم نے معاف کر لو. صحیح. تو اتنا پاکستان کا وہ لوگ مخالف تھے. پھر ہم آ جاتے ہیں آپ کے قندھار والے دور کی طرف. جی یہ کون سا زمانہ تھا؟ قندھار میں 98 میں گیا تھا ڈیورنگ طالبان پیریڈ، اور اس وقت ملا عمر ادھر تھا. تو جو بھی پاکستان کی طرف سے ہمیں آرڈر آتا تھا کہ یہ اس کو کنوے کرو اور یہ کام کرنا ہے، تو وہ سب الحمدللہ ملا عمر کے ساتھ میرا بڑا ایک پیشن تھا. میں اس کو جس وقت بھی چاہتا تھا تو میں اس کو مل سکتا تھا، اور میں جا کے اس کے ساتھ مسجد میں بیٹھتا تھا اور وہ میرے لیے چادر بچھاتا تھا اور ہم ادھر جا کے مسجد میں بات کرتے تھے. ان کا میرے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ تھا. وہ پرو پاکستان تھے؟ وہ بہت پرو پاکستان تھے، بلکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ تو پاکستان کے ہی تھے. ان کو پتہ تھا کہ پاکستان نے بہت بڑا رول پلے کیا ہوا تھا رشینز کو پاکستان سے نکالنے میں، افغانستان سے نکالنے میں، اور ساتھ طالبان کی مدد کرنے. جی اگر میں ایک جملہ کہتی ہوں، مجھے اجازت دے دیں؟ جی جی جی. کہ وہ میں نے کہا نا کہ پرو پاکستان سے زیادہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو وہ تو پاکستان کے ہی تھے. وہ اس کی فیملی وغیرہ تو اس میں کوئی شک نہیں، جتنی بھی افغانستان بامبئی کر سے کہ جتنی بھی افغانستان کے لیڈر تھے وہ تو کوئٹہ میں رہتے تھے، یا ان کی فیملیز کوئٹہ میں رہتی تھیں یا پشاور میں رہتی. تو یقیناً ان کی پاکستان کے ساتھ ہمدردی تھی اور پاکستان کو بہت چاہتے تھے، اور اس کو پتہ تھا کہ پاکستان جو ہے نا اس نے ہماری بہت مدد کی. اور اس زمانے میں پاکستان پہلا ملک تھا جس نے ریکگنائز کیا تھا. ہاں، پاکستان، سعودی عرب اور شاید قطر، 3 ہی ملک تھے جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا. تھا. ہم آپ کیوں نہیں ریکگنائز کر رہے؟ یہی بات میں پی ٹی وی پر بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ دیکھو ہمیں چاہیے کہ ہم افغانستان کے سینٹرل گورنمنٹ کو فوراً ریکگنائز کر لیں تاکہ ان کے جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں وہ ختم ہو جائیں. ہم ریکگنائز کریں گے تو باقی لوگ بھی ریکگنائز کریں گے. ہم ریکگنائز کریں گے تو ہمارے جو بھی جینوئن مسئلے ہیں ہم ان کو بٹھا سکتے ہیں کہ ہمارے. ہم کیوں ریکگنائز کریں؟ سوال یہ ہے کہ ہم کیوں کریں، کیوں ریکگنائز کریں. اس لیے ریکگنائز کر لیں کہ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے. آپ اپنے پڑوسی کو تو تبدیل نہیں کر سکتے نا. ہو ایور ہی از یو ہیو ٹو ڈیل وتھ ہم. پھر اسلامی ملک ہے جی، اور اگر ہم ریکگنائز کرتے تو یقیناً اس کے بڑے اچھے پازیٹیو ریزلٹ نکلتے. ابھی چائنا نے بھی ابھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے کہ افغانستان کو اگر ریکگنائز کر لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مثبت اشارے ہیں ریکگنیشن کی طرف؟ یقیناً یہ مثبت اشارے ہیں، اور آپ کو افغانستان کو اپنے گود ہی میں رکھنا ہے. اس کو افغانستان کے یہ روس اور ہندوستان کی طرف نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن وہ ہم تو انہیں گود میں بٹھا لیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان سے نکل کے آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ قندھار گروپ جو ہے
وہ خفا ہے پاکستان سے اور وہ کھلی چھوٹ دے رہا ہے ٹی ٹی پی کو، وہ آ کے حملے کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، ہماری فورسز پر حملہ کر رہے ہیں، ہمارے پولیس والوں کو مار رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم انہیں گود میں بٹھا لیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اب انہوں نے بھی ریئلائز کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں ہم تو امریکنز اور باقی یو این فورسز کے ساتھ تو کر سکتے تھے، لیکن پاکستان از ناٹ لائک دیٹ. جو جب بھی انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا ہوا ہے، پاکستان نے ان کو بڑا منہ توڑ کے جواب دے دیا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جس طرح افغانی ہیں ان سے زیادہ بہادر پاکستانی ہیں. تو ان کو بھی اب ریئلائزیشن یہ ہو گئی ہے کہ یار یہ ہماری پالیسی غلط تھی. اچھا، تو آپ کو تو لگتا ہے ہمارے جو ٹی ٹی پی کا جس کی وجہ سے ان کو افغانستان کو کافی نقصان ہوا ہے، جو دہشت گردی کرا رہے ہیں یا داعش کو پال رہے ہیں، تو ان کی وجہ سے افغانستان کے جتنی بھی فنڈز امریکہ نے ضبط کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی نقصان ہے. باقی دنیا ان کو ریکگنائز نہیں کر رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم کو فروغ دیتے ہیں. تو اب ان کی لیڈرشپ نے بھی ریئلائز کیا ہوا ہے کہ یار یہ چیزیں اب نہیں چل سکتی، تو ان سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ انہوں نے کافی بڑی کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے ٹی ٹی پی کے اوپر، اور ان کے کافی لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے، ناٹ گیونگ دیم دی اپرچونیٹی کہ وہ پاکستان یا چائنا کے یا تاجکستان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کریں. چلیں، یہ تو ہو گیا کہ نارتھ کے جو لوگ تھے وہ ظاہر ہے پاکستان سے محبت نہیں کرتے تھے یا غلط فہمیاں تھیں. یہ اور بات ہے کہ آپ نے رشید دوستم کو بھی دوست بنا لیا، نہ صرف اپنا بلکہ پاکستان کا بھی. تو اگر ہم قندھار کی طرف ہم آ جائیں دوبارہ، تو آپ قونصل جنرل تھے. جی. اچھا، تو وہ یادداشتیں اگر ہمارے ساتھ تھوڑی سی شیئر کریں کہ وہ دور کیسا تھا، کیونکہ جب ہمارے ذہن میں قندھار کا نام آتا ہے تو ملا عمر کا نام آتا ہے. تو وہ کیسا دور تھا، کیا ہوا وہاں پہ؟ ملا عمر بذات خود بڑا ایک نیک آدمی تھا، اور بہت بڑا اسٹرکٹ قسم کا ایڈمنسٹریٹر تھا. وہ کبھی بھی اسلامی شاعر پر کمپرومائز نہیں کرتا تھا. بڑا مضبوط ایمان کا آدمی تھا، اور پاکستان سے بہت محبت کرتا تھا. پاکستان کا تھا اس لیے پاکستان سے محبت کرتا تھا. فیملی بھی ادھر تھی، اور اس کو پتہ تھا کہ ان کو وہاں تک پہنچانے میں پاکستان کا کافی ہاتھ تھا، تو اس وجہ سے وہ پاکستان کا بہت زیادہ. سر، ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، ان سے میں کسی وقت انٹرویو کر رہی تھی، تو انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا کہ ایک شخص تھا اور وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے درس دیا کرتا تھا، اور لوگ اس کو بڑا مانتے تھے، اور بہت سارے جرگے بھی لوگوں کے کیا کرتا تھا. اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس پہ تو لوگ بڑا ایمان کی حد تک اعتماد کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ چلیں اس شخص کو آزما لیتے ہیں. ایسا ہی کچھ تھا. ویسے خیر میں نے تو اس کو خود دیکھا ہوا ہے، بڑا مضبوط ایمان کا مالک تھا، پاکستان سے محبت کرتا تھا. اور جب بھی مجھے کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی بھی حکم آتا تھا اور میں اس تک پہنچاتا تھا تو اس پہ کچھ ڈسکشن کرنے کے بعد اس پہ فوراً عمل کرتا تھا. انہوں نے وہاں پہ ایک وہ کیا کہ سکھ جو ہیں وہ زرد قسم کے کپڑے پہنیں گے تاکہ وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ سکھ ہے. ورنہ اس وقت طالبان تو جو بھی آدمی داڑھی والا ہوتا تھا اس کو پکڑ کے کہ آپ نماز پڑھے، اگر نہیں پڑھتا تھا تو پھر اس کو وہ سزا ملتی تھی، ذرا تھوڑے سے سزا دیتے تھے. تو میں نے اس سے مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ اس سے طالبان کی بڑی بدنامی ہوگی انٹرنیشنلی، اور یہ ساری دنیا اس کے مخالف ہو جائے گی. تو کوئی ایسا طریقہ نکال دیں کہ ان کے جو قمیصیں ہیں ان میں ایک یلو بٹن لگا دیں بجائے اس کے کہ یہ سارے یلو کپڑے پہن لیں، تاکہ ان کا وقار بھی مجروح نہ ہو اور جو آئیڈینٹیفیکیشن کا مسئلہ ہے وہ بھی ہو جائے. اچھا.
تو اس نے فوراً مان لیا. اچھا. تو اسی طرح جو بھی پاکستان کی طرف سے وہ آتا تھا میں کنوے کرتا تھا اور اس کو ایکسیپٹ کرتا تھا. اسی لیے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں تو وہ پاکستان کا ہی بندہ تھا. خیر دیکھو افغانستان کے لوگوں کو ہر ایک آدمی کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے. اچھا. اور کی فیملی اور جتنی ایون اشرف غنی کی اور کرزئی کے سب کے فیملیز تو پاکستان میں رہی ہیں. لیکن فیملی کا پاکستان میں رہنا از سم تھنگ ڈفرینٹ. بٹ آپ کسی کو فلورش انسٹال کرتے ہو, اس کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہو, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہو, یہ تو مختلف بات ہے نا. بات یہ ہے کہ دیکھو ہر ملک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا ہمسایہ ہو وہ اس کے لیے پرابلمس کریٹ نہ کرے. تو یقیناً باقی دنیا کی طرح پاکستان کی بھی یہی کوشش تھی کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ نہ کرے, ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں. اگر میں اس کو کسی دوسرے الفاظ میں کہوں, ہمارے جو پختونخوا کے لوگ ہیں, ہمسایوں کو تو ٹھیک ہے ہمسایہ ہونا چاہیے, ہمسایہ ہم بدل بھی نہیں سکتے, لیکن ہمسایوں کو 5واں صوبہ بنانے کا خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے نا. خیر میں تو آنیسٹلی کبھی یہ نہ سنا تھا نہ سنا ہے, اور اگر ایسی بات ہو یار یہ ایک بڑی ان ریئلسٹک قسم کی بات ہوگی. اچھا, ایسی کوئی اپروچ نہیں تھی. کیسے ویسے آپ کے الفاظ اور آپ کی مسکراہٹ ساتھ نہیں دے رہے. نہیں, میں جو کہتا ہوں میں آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ شخص نہیں ہوں, جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی میرے زبان پہ ہوتا ہے. اچھا. کوئی ایسی نہ ایفرٹ ہوئی ہے اچھا نہ ہونی چاہیے. ہر ایک لوگوں کو جو ان کا ملک ہے اس میں رہنے کا پورا پورا حق ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. ہر ایک ملک کی ساورینٹی کا احترام کرنا چاہیے. ہم نے کیا, یقیناً ہم نے کیا ہے, ہم نے کبھی بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ سم ٹائمز دی افغانز, جیسے اشرف غنی تھا وہ ٹوٹلی, یا کرزئی تھا وہ ٹوٹلی انڈین لیب میں تھے, تو اس کی وجہ سے پاکستان میں جو دہشت گردی کا لہر تھا وہ اتنا پروان چڑھا کہ ہر روز ایک نہ ایک جگہ دھماکہ ہوتا تھا اور کتنے پاکستانیوں کو شہید کیا گیا. تو اس وجہ سے کچھ ایسے بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں. تو ہر ایک گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہمسایہ ہو وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. صحیح. تو اس کے لیے پاکستان ڈفرینٹ اسٹیجز پہ کوشش کرتا رہا ہے. لیکن میرا اپنا یہ میں کوئی اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میرا اپنا ایمان ہے کہ یہ جو ہمارے اب فیلڈ مارشل بن گئے ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, یا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اس وقت کے, یا جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, یہ ان کا یہی سوچ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ افغانستان کی ساورینٹی کا احترام بھی کیا جائے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو یہ بتایا جائے کہ ان کے ملک کو ہمارے خلاف جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو جائے. اچھا, مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ آپ 9/11 پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں. آپ اس سے پہلے 9/11 سے پہلے ادھر ہی تھے. امریکہ کا پیغام آتا ہے پاکستان کو کہ آپ ملا عمر تک یہ پیغام پہنچائیں, اور وہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے پیغام ہوتا ہے. جی. آپ وہ پیغام لے کے گئے ملا عمر کے پاس. جی جی. کیا وہ واقعہ تھا؟ پیغام یہ تھا کہ جب 9/11 ہو گیا تو امریکہ نے تو اس کو پہلے ہی دن سے وہ کر دیا کہ یہ اسامہ بن لادن کا ہے. جی. یہ اسامہ بن لادن کے لوگ آئے ہیں اور ان کے جہازوں نے یہ ٹوین ٹاور کو ڈسٹرائے کیا ہے, اور ان کا ایسا ہی الزام تھا 9/11 کا جیسے کہ پہلگام کا الزام انڈیا نے پاکستان پہ لگایا ہے. فرینکلی اسپیکنگ اٹ واز اے ٹوٹلی فیبریکیٹڈ, اینڈ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ ملا عمر نہ اس کے لوگ اس چیز میں انوالو تھے. صحیح. ان سے کہا گیا کہ آپ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کریں ورنہ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے.
تو میں نے وہ پیغام لے کے ملا عمر کے پاس میں گیا، تو ملا عمر نے مجھے کہا کہ قونصل جنرل صاحب، بات یہ ہے کہ ہم پختون ہیں اور ہمارے ہاں جو مہمان ہوتا ہے جس کو ہم پناہ دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہر ایک چیز قربان کر دیتے ہیں. ہم یعنی ان کو حوالے کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو امریکہ کے حوالے کریں گے. اچھا. تو میں نے کہا کہ ان کی طرف سے پھر وہ یہ ہے کہ وہ بہت سخت ایکشن لیں گے. تو اس نے کہا کہ عمر خان صاحب، اگر ایک آدمی بیڈ پر سو رہا ہو تو آپ اس کو بیڈ سے تو نیچے گرا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی پہلے ہی سے فرش پہ ہو تو آپ اس کو کیا گرائیں گے؟ ہمارے ساتھ امریکہ کیا کرے؟ تو بڑا مضبوط ایمان کا آدمی تھا اور اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امریکہ جو بھی کرنا چاہے کرے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ. اور پھر آپ اپنا قونصل خانہ بند کر کے اس کے بعد پھر ہمیں چونکہ جب امریکہ نے اٹیک کرنا تھا اور پھر مشرف صاحب نے ان کے لینڈ فورسز کو بھی اجازت دی، ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی امریکنس کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر طالبان کافی ناراض ہو گئے. اچھا. کہ یار انہوں نے ہمارے پیٹ کے پیچھے چھرا گھونپ لیے. جو کہ میں نے فارن آفس ہی میں ایک میٹنگ تھی جس کو مشرف اس وقت سربراہ تھا، تو میں نے ادھر اٹھ کے ساری میٹنگ میں کہا تھا کہ دیکھو یہ جو آپ سٹیپ لے رہے ہیں اس کے لیے پاکستان کے لیے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے. اچھا. تو آپ بجائے اس کے کہ ان کے لینڈ فورسز کو اجازت دیں اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، ان کی مدد کریں، آپ ان کو اپنے حال پہ امریکہ جانے اور افغانستان جانے. آپ کہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں. جیسے ایران نے کہا تھا جب 9/11 ہو گیا کہ آپ امریکہ کے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے مخالف ہیں، تو انہوں نے کہ ہم نہ آپ کے مخالف ہیں نہ آپ کے ساتھ ہیں، نیوٹرل ہے. نیوٹرل ہے. پاکستان بھی اس وقت وہ کرتا ہے، لیکن جو ہی مشرف کو ٹیلی فون آ گیا جی تو ان کے فون کا انتظار تھا کہ مشرف نے بس پھر سب کچھ حوالے کر دیا امریکہ کے. نہیں، ہمارے ہی پوڈ کاسٹ میں فواد چودھری صاحب آئے، ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ بہت سارے لوگ گلہ کرتے ہیں کہ مشرف صاحب کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جس کے بعد ہمیں 1 لاکھ لوگوں کی قربانی دینی پڑی ہے. ابھی تو یہ تو 80-90 ہزار کہتے ہیں لیکن 1 لاکھ سے زیادہ ہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. یہ بالکل سراسر جھوٹ اور ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. مشرف چونکہ وہ مشرف کے ساتھ رہا تھا، جی جی مشرف کے دوستوں میں سے تھا، تو وہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے یہ کہتا تھا کہ ہمیں کیوں راستہ نہیں تھا. اگر ہم کہتے ہیں ہم نہ آپ کے پاس ساتھ ہیں نہ ہم طالبان کے ساتھ ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، تو کیا کرتا؟ ایران کا انہوں نے کیا بگاڑ دیا؟ بات یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا لیڈرشپ اسٹرانگ ہو. جیسے ہماری ابھی موجودہ لیڈرشپ ہے یا ملٹری پابندیاں لگا دی ایران پر، تو کیا ہوا؟ ابھی سر ان کے پاس تیل جیسی دولت ہے، ان کا اور ہمارا بڑا مختلف مسئلہ ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی سر، یہ سارے پابندیوں کے باوجود کیا ایک بھی آدمی ایران میں بھوک سے مرا ہے؟ نہیں. کیا انہوں نے اپنے نیوکلیئر آرسنل کو ڈیولپ نہیں کیا؟ ان کی اور ہماری گراؤنڈ ریالٹیز میں بہت فرق ہے سر. ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس ہر ایک چیز ہے. ہمارے پاس کیا نہیں؟ ہمارے پاس ہر ایک چیز ہے. سب سے بڑی بات ہے ہمارے پاس ایمان ہے. تو آپ کہتے ہیں it is the man behind the gun which is important, not the gun itself. یس. آپ کیا سمجھتے ہیں، تو کیا ہم نے دونوں وقتوں میں جب امریکہ کا ساتھ دیا تو ہم نے پاکستان نے غلط فیصلہ کیا؟ غلط فیصلہ تھا، بالکل غلط فیصلہ. تو آپ ڈی جی پلاننگ اینڈ پالیسی اینڈ پلاننگ ہے، تو وہاں پہ جب فیصلے ہو رہے ہوتے تھے تو آپ لوگوں کی کوئی سے نہیں ہوتی تھی؟ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے
میٹنگ میں پورے فارن منسٹری میں فرام گریڈ 19 to 22 جتنی بھی آفیسرس تھے سب کی میٹنگ تھی, اور اس میٹنگ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے. اچھا, لیکن میں اس سے آگے میں کیا کر سکتا تھا. اچھا, ڈی جی صاحب کو سنا ہی نہیں جا رہا, تو عجیب ہی ملک ہے. بات یہ ہے کہ وہ تو مشرف کہ اپنے ہی فیصلے ہوتے تھے. اس نے کون سا کبھی کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا ہوا ہے یا کبھی کوئی اپنے ملک کے انٹرسٹ کو فالو کیا. اس نے تو ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کیا ہوا ہے, اپنے بچے کے ایسٹس بناتا رہا اور اپنا مال دولات بنا, لوگوں کو ان کے ایمبیسڈر کو امریکہ کے حوالے کر کے پیسے لیے. کون سا کام تھا جو کہ کوئی بھی غیرت مند ملک نہ کرتا جو کہ مشرف نے کیا تھا. جتنی بھی بغیرتی کے کام تھے سب مشرف نے کیے, اور اس کا اور اس کا خمیازہ پھر ہمیں بھگتنا پڑا. آپ نے دیکھا کہ امریکہ اشرف غنی کو لایا, کرزئی کو لایا, اور پھر وہاں سے جو ہمارے خلاف جو شروع ہو گئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی, جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ہزاروں لوگ مر گئے. جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو دو ڈکٹیٹر تھے, چاہے وہ ضیاء الحق صاحب تھے یا پھر مشرف صاحب تھے. چلو ان کے تو عقل کل بھی یہی ہوتے ہیں, اور ون مین شو ہوتا ہے بقول آپ کے, کہ ایک بندہ جو تھا فرد واحد فیصلے کرتا تھا. لیکن آپ کا تو ایک لمبا عرصہ ہے نا, 1976 میں آپ فارن آفس میں آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد 2000 تک, 2006 تک, 2008 تک تو میں وہ تھا. پھر مجھے ایکسٹینشن مل گئی تھی 3 ایئرس کی, تو میں 2011 تک آپ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں تو سیاسی حکومتیں بھی آئی ہیں, جمہوری حکومتیں بھی آئی ہیں. تو اگر فوکس کریں ہم افغانستان کے اوپر, تو ہماری پالیسی میں کوئی بدلاؤ آیا؟ آئین آ گیا نا, آپ نے کہا اس نے تو آئین کو پامال کر دیا, اب تو آئین آ گیا, پارلیمانی حکومت آ گئی, جمہوری حکومت آ گئی, تو کیا کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی؟ ابھی تو جو پریزنٹ پالیسی ہے افغانستان کی, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری فورسز پہ اٹیک ہو گئے اور ہمارے کافی جوانوں کو شہید کیا گیا, تو پھر ہمارے آرمی نے ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا. جی, اور جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے ان کو ایگزیکٹلی انہی لوگوں کو نشانہ بنا دیا, جس پہ افغانستان میں کافی کلبلی مچ گئی. لیکن بعد میں ان کو کسی نے سمجھا دیا ہوگا کہ یار تم وہ ہو, یہ ان لوگوں نے شرارت کی تھی پاکستان میں بڑی یقیناً. تو یہ جو پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ایران نے پاکستان کے ساتھ کچھ ذرا گڑبڑ کر کے پھر ایران میں بھی ٹارگیٹڈ آپریشن کیا. جو ہمارے ساتھ کیا تھا ہم نے اس سے زیادہ کیا. I must salute the present army leadership and the civilian leadership جنہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا ہے. اور یہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ افغانستان کو بھی یا کسی بھی ملک کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ they should take Pakistan as for granted. صحیح. اگر ہم, آپ نے تو چلو حکومتوں کا تو کمپیریزن کر دیا, لیکن تھوڑا سا آخر میں جاتے جاتے میں تھوڑا سا یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے پہلے والے بھی طالبان کی حکومت کا دور دیکھا, بلکہ آپ ادھر ہی تھے. ابھی بھی طالبان کی ایک عبوری حکومت آئی ہے, پتہ نہیں یہ کب تک عبوری رہے گی, بہرحال عبوری حکومت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں اور ان میں کتنا فرق ہے؟ ان میں اور زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ نظریاتی لوگ تھے, وہ ان کو پاکستان کے امپورٹنس کا اور پاکستان کی مدد کا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کا بہت اچھا علم تھا. یہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے کمپیریٹیولی ینگر جنریشن ہے, ان کے پیسوں کا حوص زیادہ ہو چکا ہے, تو اس وجہ سے یہ کوشش یہ کرنے لگے کہ ہم جہاں سے بھی ہو, خواہ پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کو الاؤ کریں یا دوسرے دہشت گردوں کو, کہ ہم پیسے کمائیں. تو وہ اس کے لیے وہ ہندوستان بھی گیا اور ہندوستان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بڑھانی شروع کی. جی, اور ایز اے ریزلٹ ہندوستان نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو اور پی ایل اے کو ان سب کو
بڑا ہیویلی فنڈڈ کر کے پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز پر ان کو آمادہ کیا. اچھا. اور یہ ساری کارروائیاں ہندوستان میں تو نہیں ہو سکتی تھیں. اب تو خیر ان کا ایک لیڈر چند ایک لوگ خود بھی گئے ہندوستان میں بیماری کے بہانے اور ادھر ادھر کے, لیکن ساری یہ جو پلاننگز ہوتی تھیں یہ پھر افغانستان میں ہونی لگی اگینسٹ پاکستان. صحیح ہے. آخر میں اگر اس طرف آپ تھوڑا سا ہماری جو افغان مہاجرین کی جو پالیسی ہے جی اس پہ ہمیشہ تنقید ہوتی آئی ہے. جب بھی ہماری کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے ہم افغان باشندوں کو اٹھا کے سرحد کے باہر پھینک دیتے ہیں, اور جس انداز سے پھینک دیتے ہیں وہ بھی ساری دنیا ایک ہیومینیٹیرین کرائسس شروع ہو جاتا ہے. آپ تو خود رہے ہیں, اس سارے معاملوں کو دیکھا ہے, آپ کو لگتا ہے ہم یہ صحیح کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ مشکلات اپنے لیے خود پیدا کر دی ہیں. افغان جو مہاجرین ہیں, اب آپ پاکستان میں کوئی بھی چیز دیکھ لیں, جو بھی کہیں ڈکیتی ہوتی ہے, کہیں پولیٹیکل اپرائزنگ ہوتی ہے, تو اس میں طالبان ہمیشہ ہمارے گورنمنٹ کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. نہیں, میں تو طالبان کی نہیں, میں تو ایک عام افغان باشندے کی بات کر رہی ہوں. میں وہ عام افغانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ کام کرتے ہیں. آپ مجھے کوئی بھی کیس بتا دیں ڈکیتی کا ہو, پاکستان کے خلاف ایجیٹیشن ہو. اب مجھے بتائیں افغانیوں کا کیا کام ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں وہاں سے آئیں اور پھر ہمارے ملٹری انسٹالیشن کے اندر توڑ پھوڑ کر لیں. اور وہ ان کو تو چاہیے تھا کہ ہم پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے تو ہم پاکستان کے وفادار ہیں, نہ کہ کسی پارٹی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو الائن کریں. تو یہ ہمیشہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہماری مجبور ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں اور ان کو واپس افغانستان بھجوا دیں, یہ انہوں نے اپنے لیے خود کیا ہوا ہے. تو چند ایک لوگوں کے کیے کی سزا سارے کے سارے افغان باشندوں کو دینا بھی تو مناسب نہیں ہے. وہ لوگ, وہ بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے, بڑے ہو گئے, وہی بچے جو یہاں بڑے ہو گئے ہیں وہ سب سے زیادہ یہاں ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کرتے ہیں. سوچتے تو ہوں گے ایسا کیوں ہے سر, کیوں؟ میں پنشیر میں بیٹھی ہوئی تھی سر, میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے ان کے تانے بانے سارے پھر انڈیا سے ملتے ہیں. اب انڈیا نے وہاں پہ اتنی زیادہ اپنے خزانے کی بوری جو ہے نا وہ ادھر کھول دی ہوئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سمجھ سکتے. سر خزانے کی بوری چلے ایک طرف رکھ لیتے ہیں, ہر وقت خزانے کی بوری ہی تو کام نہیں آتی. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, پنشیر میں بیٹھی ہوئی ہوں, ایک نوجوان وہاں پہ مجھے ملتا ہے اور میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کرتے ہو. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں پشاور میں فلانی جگہ رہتا تھا اور گریجویشن جو ہے میں نے پشاور میں کی ہے, اور اس کے بعد میں یہاں آ گیا اور پھر یہاں سے میں ایم بی اے کرنے کے لیے BBA اور دین MBA کرنے کے لیے نیو دلی چلا گیا. اور وہ جو محبت کا اظہار کر رہا تھا انڈیا سے, میں نے ویسے ہی اس سے مذاق کیا. میں نے کہا کہ آپ پیدا ہوئے پاکستان میں, پشاور میں پلے بڑے, اتنی عمر آپ نے ہمارے ساتھ گزاری, آپ نے ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کی اور ادھر کے قصیدے پڑھے جا رہے ہو. ہم مطلب ایک لائٹ اس پہ وہ پہلے تو چپ ہو گیا اور پھر کہتا ہے کہ بس ہمیں نہیں لگتا کہ آپ ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں. تو دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ وہ بچہ, یہی تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو بھی جتنی بھی لوگ ہیں ان کی ایسی برین واشنگ کی ہے. یہ جو بھی افغانی ادھر چلا جاتا ہے, اور آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ کے ہاں بچے پیدا ہوئے, آپ کے ہاں بڑے ہوئے, آپ کے ہاں اسکولوں میں پڑھے, آپ نے تو ان کو طالبان بنایا نا. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری کافی کمزوریاں رہی ہیں افغان پالیسی میں, جس کی وجہ سے ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملے جو کہ ہمیں ملنے چاہیے تھے. ہم سے کم انویسٹمنٹ پر ہندوستان نے ان کو اپنا گرویدہ بنا لیے, اور ہم باوجود اس کے کہ ہم نے ہر قسم کی قربانی دی, ہم افغانیوں کو اچھے نہیں لگتے. کسی کو تو اس آسپیکٹ کو ذرا ڈیپلی دیکھنا بھی چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا ہے.
کوئی دیکھ رہا ہے؟ بات یہی تو وجہ ہے کہ کوئی دیکھ تو لیتا تو شاید ریزلٹ ڈفرینٹ ہوتے. ہم تو آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ آپ ان ڈیپ روٹیڈ میں رہے ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹر تھے، چاہے وہ میں نے تو آپ کو کہہ دیا تھے. کہ دیکھو میں تو ایک واحد شخص تھا، لیکن الحمدللہ کندہار میں بھی جب میں پوسٹڈ تھا تو میں نے وہاں ایسے تعلقات کیے تھے، اتنا ان لوگوں کے ساتھ میں محبت کرتا تھا اور وہ مجھ سے محبت کرتے کہ انڈیا نے وہاں پہ اپنا کونسل جنرل پوسٹ کر دیا جب کرزئی کی حکومت آ گئی. میں پوسٹ طالبان پیریڈ کی اب بات کر رہا ہوں. میں پوسٹ طالبان پیریڈ میں کندہار میں کونسل جنرل تھا. کوئی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا، نہ ہمارا آئی بی کا، نہ آئی ایس آئی کا، نہ فارن آفس کا. پھر میں چلا گیا، میں نے وہاں پہ دوبارہ کونسلیٹ کھولا اور ان کے ساتھ میں نے ایسے تعلقات بنا دیے کہ وہاں کے انڈین گورنمنٹ نے اپنے کونسل جنرل کو کندہار میں اپوائنٹ کر دیا. لیکن جب تک میں ادھر کونسل جنرل تھا وہ کونسل جنرل نہیں آیا، اس لیے کہ ان کو یہ اطلاع تھی ان کے انٹیلیجنس کی طرف سے کہ یہاں جو پاکستانی کونسل جنرل ہے اس نے یہاں کے لوگوں کو اتنا گرویدہ بنا دیا ہے کہ جب بھی ہندوستان کا کونسل جنرل جائے گا وہ اس کی ڈیڈ باڈی وہاں سے آئے گی، وہ زندہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس نے وہاں پہ بہت کام کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کام کریں، ہم ہر ایک آدمی خواہ ایمبیسی کا ہے، انفارمیشن کا ہے، ہر ایک آدمی اپنی اپنی ڈیوٹی صحیح کر لے تو پھر یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو مطلب ڈیوٹی صحیح نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے، شاید کسی اور سینس میں ڈیوٹیاں ہوتی رہی ہیں لیکن دل جیتنے کی ڈیوٹی نہیں ہوئی ہے. وہی وجہ ہے کہ وہ ہم سر مجھے کیا یہ سوال کرنا میرا بنتا ہے کہ آپ نے پورے افغانستان کو نہیں دیکھا، آپ نے صرف اس بیلٹ کو دیکھا، ایسا تھا؟ آپ نہیں، میں آپ سے مطلب میری مراد پاکستان سے ہے. میں نے ہرات سے لے کر ان جگہوں تک بھی میں گیا ہوں جہاں کوئی پاکستانی ڈپلومیٹ آج تک نہیں گیا. سر میں نے تو کابل میں دیکھا کہ آپ تو کابل کے لوگوں کے بھی دل فتح نہیں کر سکے. تو بات یہی میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھو اتنے ان کے لوگ یہاں رہے ہیں، ہمارا چاہیے تھا کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. میں اگر سیدھی سیدھی بات کر لوں کہ میں جب 2-3 دفعہ گئی تو یہ جو پشتون کو ذرا چھوڑ کے اگر ہم دری سپیکنگ لوگوں کی بات کر لیں تو وہ اکثر یہ شکایت کرتے رہتے کہ پاکستان نے کیا بنایا، پاکستان نے تو طالب بنایا. بات یہ ہے کہ دیکھو ایک تو کابل کے لوگوں کو یہی شکایت ہے کہ یہ جو طالبان آ گئے ہیں ان کے اوپر یہ پاکستان نے بنے، whether right or wrong but this is their conception. تو لیکن میں نے کہا کہ جتنا ہم نے افغانستان کے لیے کیا، جتنی سیکریفائسز ہم نے دیں، ہم اس کو صحیح طریقے سے ان کو کلٹیویٹ نہیں کر سکے. جس میں نے پہلے کہا کہ اس میں ہماری میڈیا کی، ہمارے یہاں پہ پولیس کا جو بیہیویئر ہے خصوصاً افغانیوں کے ساتھ وہ بہت ہی خراب ہے. جو بھی پولیس کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے اس کا وہ چمڑا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. ہم دوسرے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ ہم اس قسم کے بیہیویئر کا سوچ بھی نہیں سکتے، ورنہ وہ اسی وقت اپنے ایمبیسی میں رپورٹ کریں. لیکن ہمارے بیہیویئر جو ہے نا، ہمارے پولیس کا بیہیویئر، ہمارے جو بارڈر پہ لوگ ہیں ان کا بیہیویئر، یہ سب پھر غلط پالیسیز کچھ جو ان کو صحیح طریقے سے سوچا نہیں گیا، یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر گئیں کہ وہ جو لوگ ہیں افغانی، اسپیشلی جو دری سپیکنگ لوگ ہیں، وہ پاکستان سے متنفر کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، نفرت کرتے ہیں. سر اب آپ نے ایک چلتے چلتے ایک آخری سوال دوبارہ مجھے یاد آ گیا، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کے ایجوکیشن کا وہ میں نے جو محبت دیکھی ہے، چاہے وہ سعودی عرب کے آپ کے
اس دور سفارتکاری کے دور میں یا پھر ادھر آ جائیں. تو آپ نے کہا کہ نظریاتی طور پر دونوں طالب جو ہے پہلے والا اور ابھی والا فرق ہے، لیکن ایک چیز میں تو وہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم نہیں دلانی. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، اور اس کے بارے میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں. یہ ایک پاگل ذہنیت کی عکاس ہے کہ وہ دیکھو اپنے آپ کو اگر غیرت مند کہتے ہیں تو پھر ان کو اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بھی بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک میل ڈاکٹر کے پاس لے جائے. تو ان کو اپنی بچیوں کو کیوں ایجوکیشن نہیں دے؟ نہیں تو یہی سوچ اسی ملا طرح عمر کی بھی ان تھی، کی اور یہی سوچ ملا ہیبت اللہ کی بھی ہے. تو یہی فرق کیا ہوا پھر؟ بات یہ ہے کہ ملا عمر نے مجھے کہا تھا، میں بہت ڈفرینس، ملا عمر نے مجھے خود کہا تھا کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کے خلاف ہیں، ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم صرف کو ایجوکیشن کے خلاف ہیں. آج بھی مجھے لوگ امریکہ دے، یو کے دے، پاکستان دے، کوئی بھی جہاں ہم کہیں ہم عورتوں کے لیے الگ یونیورسٹی بنائیں گے، الگ کالجز بنائیں گے، لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں، وی آر ہینڈی کیپ. لیکن پھر وہ ملا عمر کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، اور یہ جو پریزنٹ وہ ہے کندہار بیسڈ جو طالبان لیڈرشپ ہے، میرے خیال میں ان کا دماغ شاید صحیح کام نہیں کر رہا. یہ اپنے ملک کی فیوچر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ دیکھو مرد اور عورت کو اللہ نے برابر پیدا کیا ہوا ہے، دونوں کے لیے تعلیم فرض ہے. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ تو اسلامی اصولوں کی منافی کام کریں، وہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے. نہیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں کہ ہم علیحدہ سے تعلیمی تو ادارے بنا دیکھو دیں. تو اب پھر اگر یہ بات ہے تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی مدد کرنی چاہیے. اگر یہ ان کا ڈیمانڈ ہے تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو، امریکہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا علم بردار کہتا ہے وومن رائٹس کا، تو ان کو چاہیے کہ فنڈنگ دے، ان کے اپنے فنڈز ریلیز کروا لیں تاکہ ان کا یہ جو ایک بہانہ ہے یہ ختم ہو جائے، اور وہاں جو خواتین ہیں ان کا ایجوکیشن شروع ہو جائے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اگر ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا جائے تو عورتوں کی تعلیم شروع ہو سکتی ہے؟ میں اس وقت کے لیڈرشپ کا نہیں کہتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ مجھے ملا عمر نے خود کہا تھا کہ I will be one of those people that I would be rather a pioneer to start the universities and colleges for female. لیکن ہم کوئی ایجوکیشن کو نہیں ہونے دیتے which is against our religion، جس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اب موجودہ رجیم کے حوالے سے شور نہیں ہے. موجودہ رجیم ذرا تھوڑا سا، میں نے آپ کو کہا نا کہ ان کا چونکہ ہندوستان جو برین واشنگ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور ان کی ڈوئل پالیسی ہے. ایک ان کی یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اگینسٹ رہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی دور رہے. اچھا. تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کوآپریشن ان کو، تو ان دونوں چیزوں کو کرنے کے لیے انہوں ان کی برین واشنگ کی ہے کہ آپ یہ فیمیل ایجوکیشن جو ہے نا اس کو مت پروموٹ کریں. یہ ساری ہندوستان کی. یہ آپ کسی خاص سورس مطلب اتھینٹکلی کہہ رہے ہیں؟ میں جی اتھینٹکلی کہہ رہا ہوں. اٹ از اے ڈبل سورڈ ویپن which the Indians have been using against the Taliban. They have been never sincere to Taliban or to the Afghanistan. They are sincere only to their cause. And that cause is anti-Pakistan and anti-Taliban cause. لیکن اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان ہر ایک جائز اور ناجائز ہتھ کنڈا استعمال. ابھی چین جو بیچ میں پڑا ہے تو امید ہے کہ کچھ انشاءاللہ اب ان کو یقین ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ملٹری لیڈرشپ ہے وہ سنسیئر ہیں اور وہ کوئی بلف نہیں کرتے ہیں. تو آئی تھنک اب وی ول گو اہیڈ ود اے نیو ایرا آف پیس اینڈ پراسپیرٹی.
تو پیس اینڈ پراسپیرٹی میں پھر یہ ٹی ٹی پی کو کہاں رکھیں گے؟ آپ کریش کرنے کی پالیسی کے حق میں ہے میں نے یا آپ کو مذاکرات کی پالیسی میں نے میں؟ آپ کو کہا کہ انہوں نے آلریڈی کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے. اچھا، یہ ان ٹاکس کے بعد جو بیچنگ میں ہو گئی ہیں طالبان ٹی ٹی پی کے خلاف، انہوں نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا. کافی ان کے لوگوں کو قید بھی کیا ہوا ہے، اور ابھی اس کے بعد کوئی خاص انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا ہے. اچھا، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اٹ ول ورک آؤٹ. تو مذاکرات کا چیپٹر ہم کلوز سمجھیں. وہ جو ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر لیں. ٹی ٹی پی کے ساتھ تو عمران نے مذاکرات کر کے ان کو دوبارہ پاکستان بسایا، جس کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. بالکل نہیں کرنی چاہیے، بالکل. وہ تو کھلا پاکستان کے دشمن ہیں، وہ تو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تو ہندوستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. صحیح ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر کہ آپ آئے، آپ نے اپنا وقت دیا. عمر خان علی شیر زئی صاحب، ایک چیزیں تھیں سمجھنے کی، اور اسپیشلی جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، میرا تو بہت ہی کلوز پڑوسی ہے، ہماری سرحدیں لگتی ہے. 17 قبائل ہیں دونوں طرف جو بارڈر پر رہتے ہیں، تو ہم تو چھوڑ نہیں سکتے، ہے نا. پڑوسیوں کو تو آپ بدل یقینی نہیں بات ہے. سکتے. تو آپ نے بہت ساری چیزیں ہیں کلیئر کی ہیں، ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا، آپ نے سنا، سر نے بہت ساری تفصیل سے آپ کو ساری کچھ بتایا. اب دیکھتے ہیں کہ سننے والے جو ہے اس کو کس انداز سے دیتے ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزان علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.